ہم نے ہیومن سیلف کو کئی نام دے رکھے ہیں، جیسے انا، خودی، نفس، میں، اور انگلش میں بھی اسی طرح سیلف، ایگو، سیلف ہوڈ، بینگ، پرسنالٹی، کانشسنس، سبجیکٹ، اس طرح کے کئی نام ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں انسانی نفس، اس کی خودی یا اس کی شخصیت کے لیے۔ لیکن اگر ہم بدھزم کی فلسفی کو دیکھیں اور بدھزم کے جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، خاص طور پر دھیرواد، مہایانا اور یجریانا، یہ تینوں بڑے جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہیومن سیلف، جس کو خودی بھی کہا جاتا ہے یا میں جسے ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ لفظ انتا کا استعمال کرتے ہیں۔ انتا کا مطلب ہوگا سیلف لیس۔ ان کے نزدیک یہ 5 مختلف تغیر پذیر اجزاء کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ ان اجزاء کے مجموعے کو وہ اسکندھ کہتے ہیں۔ یہ 5 اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟ ایک روپ ہے، یعنی فارمیشن، شکل یا جسم ہے۔ پھر روپ کے بعد ویدنا ہے، ویدنا مین سینسیشن یا احساسات۔ سنجنا، سنجنا کا مطلب ہے پرسیپشن یا ادراک۔ سنکارا، سنکارا کا مطلب ہے مینٹل فارمیشنز۔ اور آخری جز جو ہے وہ اس کا ونانا یعنی کانشسنس یا شعور کہلاتا ہے۔ ان 5 اجزاء کے آپس میں ملنے سے جو چیز تشکیل پذیر ہوتی ہے وہ میں ہے یا سیلف ہے۔ لیکن یہ بذات خود اس کے جو اجزاء ہیں وہ مسلسل تغیر پذیر ہیں، اور جب اجزاء تغیر پذیر ہیں اور ان اجزاء سے بننے والا کل کیسے مستقل اور قائم بذات رہ سکتا ہے، لہٰذا وہ بھی تغیر پذیر ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ بدھزم میں جو تغیر کا تصور ہے وہی ابدی ہے۔ اس کائنات میں ایک فرد سے لے کر تمام کی تمام اشیاء بذات خود کائنات تغیر کے عمل سے گزرتی رہتی ہیں، اور اس کو ہر لمحہ ایک نیا سٹرکچر یا ایک نیا انڈیپینڈنٹ اوریجن کی مدد سے وہ ساخت بناتی ہے اور اگلے لمحے اس کو توڑ دیتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی میں جو ہے وہ بھی مستقل نہیں ہے۔ بدھ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس میں کو مستقل سمجھتے ہیں تو ہماری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے تو وہیں سے خواہش نم لیتی ہے، اور خواہش سے خوف اور دکھ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو مستقل نہیں سمجھتے تو پھر اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ کم ہوتی ہے، جس سے خواہشیں بھی کم پیدا ہوتی ہیں، خوف اور دکھ بھی کم ہوتے ہیں، اور انسان اس زندگی کو خوشگوار یا بہتر بنا سکتا ہے۔